الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات اگر آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ بغور یہ چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ جہاں معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہ پنپ رہے ہیں، وہیں پر ان گناہوں میں سے ایک بہت ہی بڑا گناہ جس کو غیبت کہا جاتا ہے، چغلی کہا جاتا ہے، یہ بھی آج معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے اور معاشرے کے اندر لوگوں میں عام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں چار لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں وہاں پانچویں کی غیبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پانچویں کی برائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی چغلی کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عوام الناس کے نزدیک چغلی اور غیبت کوئی بڑا گناہ ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے معاشرہ اسے گناہ تصور ہی نہیں کرتا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی کے بارے میں آج مختصر سی گفتگو کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو بتانا ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا عذاب کتنا دردناک اور کتنا شدید ہے۔ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص العیاذ باللہ زنا کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنا کا گناہ اسے معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن غیبت اور چغلی اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا شدید گناہ ہے کہ جب تک کہ جس شخص کے بارے میں آپ غیبت کرتے ہیں اگر وہ شخص جب تک آپ کو معاف نہ کر دے، اگر وہ دل سے معاف نہ کر دے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس گناہ کی معافی نہیں کرتا۔ اسی لیے فرمایا گیا زنا سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو غیبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند فرماتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ تو اللہ قرآن میں غیبت کے بارے میں یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو اور اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ، اتنا بڑا گناہ جسے ہم اور آپ آج کل دن کے اندر نہ جانے کن کن لوگوں کی غیبت کر بیٹھتے ہیں اور اسے گناہی تصور نہیں کرتے۔ فلاں شخص کے بارے میں ہم نے خیال کیا کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کا قد لمبا ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ فرمایا گیا یہ بھی غیبت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ نے صرف برا تصور کیا، برا گمان کیا، یہ بھی غیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی، ایک ٹوپ لگائی جس سے بم چھوڑا جاتا ہے، وہ ٹوپ لگائی اور اس منجنیق کے ذریعے سے دائیں اور بائیں اپنی نیکیوں کو بکھیر دیا۔ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہمارے ایک تو نامہ اعمال کے اندر نیکیاں پہلے سے کم ہیں اور ہم نہ جانے دن میں کتنے لوگوں کی غیبت اور چغلی اور برائی کر کے اپنے ویسے ہی اعمال کو خراب کر بیٹھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہے، اسے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا جو کچھ اس نے کہا تھا وہ نکل جائے۔ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پل صراط پر کھڑا کرے گا جب تک کہ وہ اس نے جو کچھ بولا تھا وہ واپس نکل نہ جائے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے،
جسے اپنے دوسرے بھائی کے سامنے اگر اس کی عیب کو بیان کیا جائے اور اگر وہ اسے ناپسند کرے، وہی چیز جو اس کی پیٹھ کے پیچھے بولا جائے وہی غیبت ہے۔ خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، اگر اس کے بدن ہی کا کوئی عیب اگر آپ بیان کر رہے ہیں، اگر نسب کا عیب بیان کر رہے ہیں، اس کے قول و فعل یا دین اور دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ بھی غیبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے عیب کو تلاش کرنے کو، عیب جوئی کرنے کو غیبت شمار کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے دوسرے بھائی کے کپڑوں کے بارے میں بھی اگر برائی سوچی، برائی کی، تو اسے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبت کے اندر شمار کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے گریبان کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم نے کبھی اس گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا۔ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ کہنا کہ فلاں کا کپڑا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ اس نے تو دیکھو بہت لمبا کپڑا پہنا ہے، اس نے تو دیکھو بہت چھوٹا کپڑا پہنا ہے، اس نے تو دیکھو پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ جو چیز ہم اپنی زبان سے نکالے اور سامنے والے کو تکلیف دے ہو، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک حکایت حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے کہ ایک چھوٹی قد کی عورت جس کا قد چھوٹا تھا، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کسی کام کی وجہ سے حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے شوہر یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، حضور اس کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے اس کے قد کو برا کہا، گویا تم نے غیبت کی۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زوجہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی شخص کی، کسی عورت کے بارے میں اگر برا کہا، اس کے قد کو برا کہا، یہ بھی غیبت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ ایک تو غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، سب سے پہلی مصیبت یہ ہے۔ آج ہم دعا کے لیے بھی رونا روتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان کو گھس گھس کر دعائیں کر دیتے ہیں، لیکن اپنی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو ہم نے اس کے پس منظر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا نہیں فرماتا، یہ پہلی مصیبت۔ دوسری مصیبت ہے اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، اس کی نیکیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ کوئی شخص غیبت کرنے کا عادی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا، اور یہ دوسری مصیبت۔ اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس پر گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل فرما دیتا ہے، عذاب کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ یہ 3 مصیبتیں حدیث مبارکہ کے اندر ملتی ہے کہ اگر کوئی غیبت کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی 3 مصیبتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بدترین آدمیوں کا 2 چہرے والا بدترین آدمی ہوگا۔ اگر کوئی قیامت کے دن بدترین آدمی ہوگا تو جس کا چہرہ 2 چہروں والا ہوگا وہ سب سے بدترین ہوگا۔ کون ہوگا؟ جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آئے اور دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر کے جائے۔
جسے اپنی زبان میں منافق کہا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، ہمارے پاس کچھ اور بات کرے گا، ہمارے دشمن کے پاس یا ہمارے مخالف کے پاس جا کر کے کچھ اور بات کرے گا، اور پھر دونوں کے درمیان میں چنگاریاں لگا کر کے پھر وہ لڑائی جھگڑے پیدا ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ گمان فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ قیامت کے دن دو چہروں والا ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آئے اور کسی دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر کے جائے، اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی دو زبانیں نظر آئے۔ اب ذرا تصور کرے، دنیاوی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، وہ جہنم کی آگ ہم سے کیسے برداشت ہوگی جس کی تپش اتنی تیز کہ دنیاوی آگ سے زیادہ 70 گنا اس کی تپش ہے، وہ جہنم کی آگ، اور اس آگ سے ہماری دو زبانیں پیدا فرمائی جائے گی۔ کس کی؟ جو چغل خوری کرتا ہوگا دنیا کے اندر، ادھر کی بات ادھر کرنے والا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے منہ سے دو زبانیں آگ کی عطا فرمائے گا، اور جس کا چہرہ دو چہرے والا ہوگا۔ اب ہمیں تصور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پلٹ آؤ، ایک تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر ویسے ہی نیکیوں کی کمی ہے، ویسے ہی ہمارے پاس اعمال کے اندر نیکیوں کی کمی ہے، اور ہم اپنے اعمال کو غیبت کی وجہ سے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں اور ادھر ادھر بکھیر رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور اس گناہ سے خاص کر کے توبہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے عہد کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم نہ کبھی غیبت کریں گے اور نہ کبھی غیبت کرنے کا تصور کریں گے۔ کسی کے بارے میں بھی سوچو، اچھا تصور کرو، اچھا خیال کرو، آپ اپنے مومن بھائی کے بارے میں اچھا تصور کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائیں، مالک و مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔